کے باوجود امت محمد سے عزت بھی پا رہے ہیں اور لوگ ان کے خلاف کوئی لفظ لکھنا اور بولنا بھی نہیں چاہتے۔ میں نے ابتدا سے گفتگو شروع کی کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے آج تک رسول کی اولاد کا قاتل یہودی یا عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہی تھا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان مسلمانوں کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما تھیں جن کے ذریعے سے وہ مسلمان اقتدار بھی پا رہے تھے اور اہل بیت پہ ظلم بھی کر رہے تھے۔ ایک سادہ سا کلیہ میری قوم کے بچے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب ہمارے آئمہ کسی بھی دور کے بادشاہ سے حکومت مانگتے نہیں تھے تو ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کو شہید کیوں کرتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں تاریخ میں ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ دو بادشاہوں کے درمیان حصول حکومت اور حصول اقتدار کے لیے جنگ ہو، یہ بھی اقتدار چاہتا ہو اور دوسرا بھی اقتدار چاہتا ہو اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے اپنی طاقت کے ذریعے، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ غالب ہو گیا اور یہ مغلوب ہو گیا، یہ جیت گیا اور وہ ہار گیا، اب فتح اس کی ہے تو اب حکومت اس سے ملے گی۔ جب کسی بھی دور کا امام اس دور کے حاکم سے نہ حکومت چاہتا تھا نہ اقتدار چاہتا تھا، اور اس دور کے حاکم کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نسل رسول ہے، پھر وہ اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیوں کرتا تھا؟ آخر امام جب تقاضائے حکومت نہیں کرتے تھے تو خلافت کو ڈر کس چیز کا تھا؟ امام جبرن بیعت بھی نہیں کرواتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ امام اس کے ماننے والوں کو اپنی طرف راغب کریں، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ امام جبرن بیعت بھی نہیں کرواتے تھے، حکومت کے حصول کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا جو ہم چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے، تو پھر وہ اس دور کے امام کو قتل کر کے اتنا بڑا گناہ اپنے سر کیوں لیتا تھا؟ یا امام کو شہید کر دیا جاتا تھا یا زندان میں قید کر دیا جاتا تھا۔ اب میں پوری تاریخ ایک سطر میں پڑھوں گا اور اس کے بعد گفتگو کھلنے لگی۔ یہ امام زندان میں نہیں بھیجتے تھے، یہ کردار مصطفیٰ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے۔ انہیں خبر تھی کہ اگر یہ کردار زمانے میں روشن رہا، اگر اس کردار کی روشنی زمانے میں موجود رہی اور یہ ہدایت کا نور زمانے میں چمکتا رہا تو پھر ہمارا سکہ جو ہے وہ چلنے والا نہیں۔ کل کی گفتگو ہماری پہنچ گئی تھی، خیبر فتح ہو چکا ہے، یہودی ناکام ہو چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، تبوک میں منافقین کی سازش ناکام ہو چکی تھی، اور اب دور رسالت کا آخری سال ہے ظاہری طور پر۔ اب ہم 10 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں اور 10 ہجری کے بعد آج ہی کی مجلس میں گفتگو کو تمام کرنے ہیں اور اگلی 2 مجلسیں صرف جناب سیدہ کے لیے منسوب ہیں۔ 10 ہجری میں وہ کون سے واقعات ہوئے جب رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ کو صرف اور صرف چند مہینے باقی رہ گئے، 2 مہینے اور 28 دن یہ باقی ہیں، اور اللہ 25 ذیقات کو نبی کو حکم دیتا ہے کہ اب اپنے بعد آنے والے نظام کا باقاعدہ اعلان کر دے۔ یہ جو اعلان آپ کو 18 ذی الحج کو بتایا جاتا ہے، یہ 18 ذی الحج کو حکم نہیں آیا تھا، اعلان ہوا تھا۔ 25 ذیقات کو اللہ نے نبی کو حکم دے دیا کہ اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان کر دو اور لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے بعد کون سا نظام آنے والا ہے، تمہارے بعد ولایت کا سلسلہ جو چلے گا وہ شروع کہاں سے ہوگا اور اختتام پذیر کہاں پہ ہوگا۔ رسالت مآب نے اس کی تیاری کرنی شروع کر دی اور رسالت مآب نے پورے مدینے میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا، اس حج پہ تم سب میرے ساتھ جاؤ گے۔ 80,000 مسلمانوں کو لے کے رسول مدینہ سے چل پڑے ہیں۔ مجھے غدیر نہیں پڑھنا، رسالت مآب حج کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ اب منافقین کی مکمل ذہن میں تھا کہ رسول کو یہ اعلان کرنے والا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اعلان عین حج کے موقع پر ہوگا، لیکن جب رسالت مآب نے خطبہ حج دیا اور اس میں ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب یہ اعلان نہیں ہوگا۔ رسالت مآب نے حج کے بعد ان کو واپس پلٹنے کا کہا، وہ اور زیادہ مطمئن ہو گئے کہ اب تو بالکل بھی نہیں ایسا اعلان ہونے والا۔ اللہ اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ انہیں وہاں روکا جائے
جو ان کے وہم و گمان میں بنا ہو۔ اور یہ بات میں آپ کو اس پہ، کیونکہ میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا، پھر کسی ایک مجلس کے لیے آؤں گا تو آپ مجھے یاد کروائیں گے، یہ جو خم غدیر ہے اس پہ اچانک نبی نہیں رکے۔ زمین جب خلق ہوئی تھی تو اس جگہ کا انتخاب ہو گیا تھا۔ خلقت زمین کے وقت اس جگہ کا انتخاب ہو گیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے۔ جب رسالت مآب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اب وہی منافقین کا جو ہجوم ہے، جسے سورہ منافقون بار بار یاد کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے آ کے دیکھتے ہیں کہ رسول رک گئے، کیا کرنے لگے۔ اب یہ ہجوم رسول کے گرد ہو گیا۔ اب یہاں پر رسالت مآب کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر کھڑے ہو کے یہ اعلان نہ کرنا، کیونکہ مجمع زیادہ ہے۔ اب ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر ایک ہجوم ممبر کے قریب ہو اور وہاں سے شور ہونا شروع ہو جائے تو پیچھے والے لوگوں تک آواز نہیں جاتی۔ رسالت مآب نے پالان کا ممبر بنایا اور اونچائی پہ چلے گئے۔ اب نیچے شور بھی ہوگا ممبر کے قریب تو خطبہ رکنے والا نہیں۔ رسالت مآب نے ایک لمبا خطبہ دیا اور صرف اس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ مولا امیر المومنین سے لے کے سرکار امام زمانہ تک آنے والے آئمہ کی امامت کا اور حکومت کا اعلان کر دیا۔ محمد والد، یہ صرف اعلان ولایت امیر المومنین نہیں تھا، یہ اعلان ولایت آئمہ معصومین علیہ السلام۔ اس خطبے کو شاید میں کبھی اسی امام بارگاہ میں اسی ممبر پہ پڑھ چکا ہوں کہ رسالت مآب نے اس خطبے میں 4 دفعہ ہمارے وقت کے امام کا نام لیا۔ غیبت صغرا پڑھی ہے، غیبت کبرا پڑھی ہے، ظہور اصغر پڑھا ہے، ظہور اکبر پڑھا ہے۔ قیامت تک کے لیے آنے والے نظام کا اعلان کر دیا۔ نظام کا اعلان کرنے کے بعد رسول اب یہاں سے چلے۔ اب غدیر سے لے کے رسالت مآب کے ظاہری، جسے امت وصال کہتے ہیں اور ہم شہادت کہتے ہیں، اس کے درمیان 70 دن کا فاصلہ ہے۔ میرے عزیز مومنین، یہ 70 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 70 دنوں کے اندر پوری پلاننگ ہے کہ جو نظام رسول اور اللہ مل کر اعلان کر چکے ہیں، اس نظام کے رستے کو کیسے روکنا ہے۔ اب یہاں پر ایک دن آئے گا جس کا میں تذکرہ کروں گا۔ ہم آپ کو اکثر ممبر سے سقیفہ سے آغاز کرتے ہیں کہ غدیر کا پہلا ری ایکشن سقیفہ میں آیا، نہیں، سقیفہ سے پہلے غدیر کا پہلا ری ایکشن جو ہے وہ یوم صحیفہ پہ آیا۔ شاید ممبر سے آپ نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو۔ نوجوانوں سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ضرور سرچ کیجئے گا، یہ یوم صحیفہ کیا۔ ایک صحیفہ تھا جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا تو مکہ کے کافروں نے اکٹھے ہو کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ایک نیا دین لے کے آ گیا ہے، ہم سب مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بناتے ہیں اور ایک معاہدہ کرتے ہیں جسے ایک تحریری صورت میں لکھا گیا کہ ہم خاندان بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنے دیں گے، ان کے ساتھ کسی کو رشتہ داری نہیں کرنے دیں گے، ان کو گھروں میں محصور کر دیا جائے گا، کوئی غلام ان کے گھر نہیں جا سکتا، کوئی کنیز یہ خرید نہیں سکتے، تاکہ ان کا اعلان یہیں کا یہیں رہ جائے۔ ایک وہ صحیفہ لکھا گیا تھا جو مکہ کے کافروں نے لکھا تھا۔ اب وہی کافر جو تھے وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اور وہی تلقہ کی صورت میں اسلام میں آ گئے تھے۔ جب رسول غدیر سے اعلان کر کے چلے گئے تو حضور یہی 40 لوگ واپس پلٹے۔ واپس پلٹ کے انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود کے قریب بیٹھ کر 40 لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور ایک صحیفہ لکھا جس کی بنیادی نقطے یہ تھے، کسی بھی صورت رسول کے بعد اقتدار علی کے حوالے نہیں ہونے دینا۔ دوسری شرط اس کے اندر لکھی کہ علی ابن ابی طالب کو رسول کے بعد اقتصادی طور پر، افرادی طور پر مکمل کمزور کرنا ہے، علی کو تنہائی کا شکار کرنا ہے۔ علی کے باقاعدہ ایک لمبی چوڑی فہرست بنی کہ ہم نے اب اس اعلان ولایت کو جو رسول ابھی کر کے گئے ہیں اس کا رستہ روکنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس صحیفے کو، اس دن جس دن یہ لکھا گیا اسے تاریخ میں یوم صحیفہ بھی کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں صحیفہ ملعونہ۔ امیر المومنین نے اپنے نہج البلاغہ کے خطبہ شکشکیہ میں یہ بیان فرمایا ہے، قریش کے 40 لوگوں نے میری ولایت کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ لکھا تھا۔ سرکار باقر العلوم نے بھی اس کے بارے میں مکمل تذکرہ کیا، امام جعفر صادق نے بھی اس کے بارے میں مکمل حدیث بیان کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ سقیفہ سے پہلے تحریری طور پر مکمل پلاننگ ہوئی. یہ بالکل ایسا نہیں ہوا جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اچانک لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ بنا لیا. نہیں, پہلے 40 لوگوں نے جو رئیس تھے, جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے, انہیں اس بات پہ مطمئن کیا گیا کہ ساتھ ہیں. 40 کے 40 قبیلوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کر علی کی حکومت کا رستہ روکیں گے. رسول کے جانے کے بعد ہم نے علی کو مسلمانوں کا حاکم نہیں بننے دینا. پھر یہ لوگ مدینہ آتے ہیں اور یہ 70 دن جو ہیں وہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان 70 دنوں میں مدینے میں جو جید لوگ تھے وہ تو صحیفہ لکھ چکے تھے. اب چھوٹے گھروں میں آ کے باقاعدہ میٹنگز ہونی شروع ہو گئی کہ اب تم نے کسی صورت میں علی کی بیعت نہیں کرنی. ہم صرف رسول کی آنکھیں بند کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر ہم فوراً اپنا خلیفہ نامزد کریں گے. تم نے کسی بھی صورت میں علی کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی. اب یہ 70 دن جو ہیں وہ اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں, رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. ان 70 دنوں میں تاریخ اسلام میں ایک نیا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کو میں اسی امام بارگاہ میں شاید پچھلے سال انہی خمسہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں, لشکر اسامہ. اب مجھے اس کی تفصیل نہیں بیان کرنی. رسالت مآب ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ جنگ کے لیے اسامہ بن زید بن حارثہ کی قیادت میں یہاں سے چلے جاؤ. اب رسول لشکر نہیں بھیج رہے. وہ لوگ جنہوں نے میٹنگز کی ہیں انہیں مدینے سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو علی کی حکومت کا رستہ روکنے کی تیاری کر رہے ہیں انہیں میں مدینہ سے نکال دوں, اور نکالنے کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے انہیں مدینے میں رکھوں تاکہ جب علی کی حکومت قائم ہو جائے تو انہیں واپس مدینے پلٹاؤں. لیکن جب نبی نے ان کو لشکر کے ساتھ جانے کا کہا تو انہوں نے لشکر میں جانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ لشکر کو مدینہ کے باہر جا کے روک دیا, اور روکنے کے بعد انتظار کرتے رہے, گھر کے اندر سے خبر لیتے رہے کہ رسول کی صحت کیسی ہے, رسول کی طبیعت کیسی ہے. پھر یہ آنکھیں کھول دینے والے انکشافات ہیں, لیکن حقائق جب تک ممبر سے پڑھیں گے نہیں تو حقیقتیں لوگوں تک پہنچے گی نہیں. رسالت مآب کو طبعی موت نہیں, رسالت مآب کو زہر دیا گیا, اور اس زہر کا اثر جو تھا اس کا صحیح بخاری میں تذکرہ آ گیا کہ آخری وقت میں رسول کو دوا پلائی جا رہی تھی اور رسول ہاتھ مار کے انکار کر رہے تھے. اگر اس دوا میں شفا ہوتی تو نبی کبھی انکار نہ کرتے. وہ جس نے ہر بیماری میں دوا کے لیے حکم دیا ہے, شفا کے لیے, وہ خود انکار نہ کرتے. اب یہاں پر ایک نیا واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک تو لشکر اسامہ کے ساتھ لوگ گئے نہیں, اور دوسرا واقعہ ہو گیا کہ رسول نے کاغذ قلم مانگا اور اس کا انکار کر دیا. اور اس کا انکار یہ کہہ کے کر دیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول کو وہ نسخہ جو ہے وہ نہیں لکھنے دیا گیا, اور آج تک اس کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیماری کی حالت میں, ضعیفی کی حالت میں انسان جو ہے اس کے ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے, تو شاید وہ لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے. ہاں, اگر رسول خنجر یا تلوار مانگتے تو یہ بات کہتے تو سمجھ میں آ رہی تھی. اگر ضعیفی پہ کسی کے دماغ پہ معاذ اللہ اثر بھی ہو تو اسے کوئی خطرناک چیز نہیں دیتے. اور کبھی بھی جس کے دماغ پہ ایسا حملہ ہو وہ کبھی بھی لکھنے والی چیزیں نہیں مانگتے. اب جب رسول کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جو میں نے ایک گزشتہ مجلس میں ایک روایت پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ غار ہیرا سے ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے جبریل کو کہا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو جب رسول کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جس نے یہ روایت کہی تھی اس بی بی نے آگے آ کے کیوں نہیں کہا کہ آپ کاغذ قلم کیوں مانگ رہے ہیں, آپ کو تو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. اب رسالت مآب کو کاغذ قلم کا انکار کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول نے کہا تھا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ہم پر سوال کیا گیا کہ رسول نے اگر لکھوانا ہی تھا, میں نے اسی بریڈ فورڈ کی مجلس میں کہا تھا اور وہ پوری دنیا میں اس مجلس کو سنا گیا, اور اسی کے اوپر ایک مولانا نے کلپ بنایا کہ انہوں نے اپنی مجلس میں کہا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ میں کاغذ قلم مانگ رہا ہوں, اور اگر کسی نے نہیں دیا تھا, اور امیر المومنین وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے ایک بہت, دیکھیں جو ہوتی ہیں نا ذہنوں کو مفلوج کرنے والے دلائل وہ اور ہوتے ہیں, اور جو عقلوں کو راغب کرتے ہیں وہ دلائل اور ہوتے ہیں. جو ذہن بند کر دیتے ہیں نا وہ دلائل. اس نے دلیل کیا دی تھی اس مولانا نے, اس نے کہا کہ انہوں نے اپنی مجلس میں کہا ہے کہ رسول نے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا اس میں دو صورتیں ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا میں تمہیں کچھ اہم لکھ کے دینا چاہتا ہوں, اور اس صحابی نے کہا کہ ہم نے نہیں لکھوانا.
تو ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے یا تو جو رسول لکھوانا چاہتے تھے وہ اتنا اہم نہیں تھا کہ صحابی کے انکار پر رسول خاموش ہو گئے. صحابی نے کہا نہیں لکھوانا تو رسول نے کہا نہیں تو اب یہ قصور صحابی کا نہیں, یہ الزام رسول پہ آئے گا, کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اسے اللہ نے حکم دیا تھا کچھ لکھ, اور ایک صحابی نے کہا نہیں لکھنا اور اس نے کہا نہیں. اس نے اللہ کا حکم ٹال دیا اور صحابی کی بات مان لی, تو اس کا مطلب الزام صحابی پہ نہیں, الزام رسول پہ آئے گا جس نے اپنے عہدے کا خیال نہیں رکھا اور اس نے نہیں لکھا. یا اس نے کہا یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس صحابی کا انکار کرنا اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنا قبول تھا کہ جب اس صحابی نے کہا نہیں لکھوانا تو رسول نے بھی اپنا ارادہ مؤخر کر دیا, اللہ نے بھی اپنا ارادہ مؤخر کر دیا. یا تو صحابی اتنا اہم تھا یا تحریر اتنی اہم نہیں تھی. اب یہ دیکھیں مفلوج کیا نا ذہن کو کہ یا تو تحریر اتنی اہم نہیں تھی یا وہ ڈاکومنٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کہ صرف ایک صحابی نے کہا اور نبی نے کہا ٹھیک ہے نہیں لکھواتے, یا وہ صحابی اتنا اہم تھا کہ اس نے کہا نہیں لکھوانا اور رسول نے کہا نہیں. اب دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ماننی پڑے گی, یا تحریر اتنی اہم نہیں تھی یا صحابی بڑا اہم تھا. میں نے اس کا فوراً جواب ریکارڈ کروایا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ رسول نے لکھوایا نہیں تھا؟ وہ لکھا ہوا تو ہمارے پاس محفوظ ہے, صرف ہمارے پاس محفوظ نہیں آپ کی کتابوں میں محفوظ, صرف آپ ہی کی کتابوں میں نہیں, صحیح بخاری میں 7 جگہ پہ لکھا ہوا. رسالت مآب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں جس سے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, آؤ میں تمہیں نیکیاں لکھواؤں, میرے بات کیا کیا کرنا ہے. رسول نے کہا میں تم کچھ ایسا لکھوں گا کہ گمراہ نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ جو تعویذ یا تحریر جو نسخہ تھا یہ صرف ہدایت کے لیے نہیں تھا, گمراہی سے بچنے کے لیے. رسول نے کہا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں بات سمجھا نہیں سکا, میں اس کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. خدا نے فرشتوں سے کہا کرو سجدہ, پتا تھا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا. خدا نے اس سے پہلے نہیں کہا کہ تو نہیں کرے گا اور یہ کریں گے, فرمایا سب سجدہ کرو. صرف اللہ نے حکم دیا, جس نے انکار کرنا تھا وہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر خدا پہلے اشارہ کر کے اٹھاتا تو آج الزام لگ جاتا کہ شاید ابلیس سجدہ کر دیتا. ابلیس نے تو بھی انکار ہی نہیں کیا تھا, اللہ نے پہلے ہی اٹھا دیا, خدا کو پہلے نکالنا نہیں چاہیے تھا. آج مولوی کہہ دیتے, شاید اگر وہ کہہ دیتے تو وہ بھی مان لیتے. نبی نے پہلے انہیں حجرے سے نکال دیا, نبی نے کہا آؤ پہلے لکھوا دو, اس نے انکار کیا, فرمایا قوموا عنی, جیسے اللہ نے ابلیس نکالا تھا نبی نے حجرے سے انہیں نکالا. لکھی ہوئی تحریر سامنے آ گئی. بسم اللہ. جو لکھوانا چاہتے تھے کتنا اچھا لکھوایا میرے نبی نے, کتنا اچھا لکھوایا کہ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھا گیا, لکھا گیا. وہ نبی نے کہا تھا تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہونا. جن کے لیے لکھنا تھا کہ ان سے بچنا. یہ بالکل اجاز بھائی ایسا ہی تھا جیسے اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو اور ایک نے کہا نہیں کروں گا. خدا نے کہا بس تجھے ہی اٹھانا تھا. میں فرشتوں سے سجدے نہیں کروانا چاہ رہا تھا آدم کو, تمہیں دکھانا چاہ رہا تھا. اب رسالت مآب نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا اور رسول ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد کیونکہ ہمارا موضوع ہے مذہب اسلام میں روایات اور احادیث کی تحریف, چشم کشا انکشافات, آنکھیں کھول دینے والے, دماغ کو بند کر دینے والے, اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں جتنے الفاظ اس تیسری مجلس میں اور آنے والی بشرط زندگی 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, ان میں سے ایک ایک حرف اہل سنت کی کتابوں سے دکھانے کا میں پابند ہوں. آپ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف شیعہ لٹریچر پڑھا جا رہا ہے, یہ شیعہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, انہوں نے تو لکھنا نہ, ایک ایک لفظ اہل. اب میں ریفرنس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, اگر میں حوالے دینے لگ جاؤں گا تو پھر واقعات آپ تک نہیں پہنچیں گے. رسالت مآب جب دنیا سے گئے تو اب چشم کشا انکشاف یہ ہے کہ جب سقیفہ میں مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ چنا تو اب اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ رسول کے جانے کے فوراً بعد حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی.
میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن اور نبی یہ ہم تک پہنچنے کے لیے دو سورسز ہیں، ایک تفسیر اور ایک حدیث۔ قرآن ہمیں بغیر تفسیر کے سمجھ میں نہیں آتا اور دین ہمیں بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہم نے نبی کی سیرت لینی تھی احادیث سے، ہمیں نبی کی زندگی کا پتہ چلنا تھا احادیث سے۔ نبی کے فوراً بعد پہلے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ پابندی لگ گئی کہ کوئی بھی نبی کی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، آپ اس لفظ کو صرف اتنا لکھ دیے گا، ان الصدیق جمع، آپ کی پوری متن آگے کھل کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے خلیفہ نے نبی کے جانے کے بعد اعلان کیا کہ جس کے پاس جو جو حدیثیں لکھی ہیں وہ لے کے آئے۔ یہ اقرار آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں بینہ طور پر ملے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ تو جس صحابی کے پاس ایک حدیث تھی وہ ایک لے آیا، جس کے پاس دو تھی وہ دو لے آیا، جس کے پاس 10 تھی وہ 10 لے آیا، جس کے پاس 70 تھی 70، 100 تھی 100 لے آیا۔ اس دور میں چمڑے پر، درخت کی چھال پر، کپڑے پر لکھی ہوئی حدیث ہوتی تھی۔ جب یہ حدیث آ گئی تو اب یہ اقرار اہل سنت کتابوں میں ہے کہ وہ جو حدیث اکٹھی ہوئی پہلے ہی دن وہ 500 تھی، انہوں نے 500 کی 500 احادیث اپنے سامنے آگ لگا کے جلوا دی، اور اس کے لیے بہانہ کیا دیا گیا؟ بہانہ یہ دیا گیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ حدیثیں دنیا پر موجود رہیں تو لوگوں کو قرآن سمجھنے میں دشواری ہوگی، لوگ قرآن سمجھ نہیں سکیں گے۔ مجھے جناب سیدہ کی تحریک پڑھنے سے پہلے اس ماحول کو پڑھنا ہے کہ جس ماحول میں سیدہ دربار میں جا کے آیتیں پڑھ رہی تھی وہ ماحول کیا تھا۔ میں پہلے ہی دن خطبہ فتح شروع کر دیتا تو آپ کو ماحول کا اندازہ نہ ہوتا، آپ کو پتہ نہ چلتا کہ ماحول کتنا نجس ہو چکا تھا کہ اللہ کو سب سے بڑی طاہرہ کو بھیجنا پڑا۔ یہ میدان جنگ کا قوانین میں سے قانون ہوتا ہے کہ ہمیشہ سامنے والا کو دیکھ کے پھر مد مقابل بھیجا جاتا ہے۔ اگر ملکہ تطہیر جا رہی ہے تو بھی سمجھ لینا کہ سامنے بیٹھنے والا کون ہے۔ ہمیشہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جائیں۔ آپ پہچانیں کہ اگر زہرا کو جانا پڑا ہے تو پھر آگے کون ہوگا۔ میں ماحول پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی لمحے میں 500 حدیث حضور جلوا دی گئی۔ حدیث بیان کرنے پر ایسے پابندی لگ گئی کہ سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا وہ یہ تھا کہ جن اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری، ان کے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دے گئی۔ یہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر یہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو یہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے، یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ ہم نے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا ہے۔ پہلا 2.5 سال کا دور اسی طرح گزرا کہ حدیث نہ بیان ہو رہی تھی، نہ حدیث کو آگے بیان کیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس احادیث تھی انہیں زندانوں میں اور گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ ان 3 ہستیوں کی میں محنت بتانے لگا ہوں، انہوں نے پہلے 2.5 سال پہلے خلیفہ کا دور نہیں، دوسرے خلیفہ کے 10 سال کے دور بھی گھروں میں اندر گزارے۔ 12 سال یہ 3 صحابی، ان کے مدینے میں نکلنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوتا، دربار میں اطلاع مل جاتی، اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تو ان کے پاس کیوں کھڑا تھا۔ اب یہ دور پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا، نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں۔ تو اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ پھر یہ جو ہمارے پاس اتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچ گئی ہیں؟ حضور یہی تو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں سے علی ثابت کریں، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے، ہماری تو ہم بتاؤں تو صحیح کہ یہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں؟
حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث نشر کرنے پر پابندی، کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف؟ نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی کر دی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صرف یہ نہیں، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا۔ اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آئے تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے، 12 سال گزر گئے تھے، اور وہ علی اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے۔ علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا، فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں، لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے۔ امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، امیر المومنین گھر میں۔ اب یہ علی گھر میں ہے؟ نہیں، یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایسا ہی کہوں نا جی، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ موضوع پسند ہے سرکار، دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی، تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی، قلت پڑ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں، ایسی حدیث بنائیں، ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے میں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے، اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے، جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی، اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امام کچھ ہو، یہ پتہ کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی۔ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی؟ یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی، یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی، گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دکھا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا، اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی، مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے۔ جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے منبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے، کس علی کی بات کر رہا ہے؟ اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی، حدیث پہ حدیث، میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیثیں علی کی شان میں پڑھ رہا ہے۔ اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا، 3 دن میں انہوں نے 180 حدیثیں شام والوں کو علی کی شان میں سنا۔ آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے آ کے بیٹھ گئے، اسے کھڑے ہو کر سن امام نسائی، 30 دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ یہ حقیقت ہے، میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا ہوں، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ اسے کہا کس کے بارے میں؟ اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں۔ اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں منبر سے نہیں اترنے دیں گے، کوئی حدیث سنا، 30 دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس نے کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ہاں وہ حدیث تھی، باقاعدہ حدیث تھی۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ، اور سند پڑھی حدیث کی، سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ
تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو۔ بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی۔ یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا۔ جاؤ جا کے پوچھو کہ مستدرک حاکم، جس کی کتاب بہت بڑی ہے اہل سنت کی، حاکم نیشا پوری کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ فضائل علی۔ آپ کے یار اس دور کے لوگ کیسی باتیں کرتے تھے، جو علی پڑھتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے۔ تم 2025 میں آ جاؤ، تم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لو۔ اس دور کے مولانا طارق جمیل نے صرف مولا کا ترجمہ کیا تھا، انہیں مسجد میں نماز پڑھانے پر پابندی لگ گئی۔ میرے شہر فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق تھے، انہوں نے صرف حدیثیں پڑھی، نمازیوں نے انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا۔ تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، آج بھی وہ مجاہدین موجود ہیں۔ میرا سلام ان اہل سنت کو جو اپنے منہج پر رہتے ہوئے بھی علی پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اتنا نجس ہو چکا تھا۔ اب ایک لائن یہ ہے کہ یہ پوری خلافت کا دور تیسری خلافت تک پہنچ رہا ہے اور حدیث کوئی بیان نہیں ہو رہی اور جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ لائن پہ لگے ہوتے تھے کہ مجھ سے حدیث لو اور آگے سے اس کو نوازا جا رہا ہوتا۔ پھر ادھر دوسرا موضوع جو تھا وہ کیا ہوا کہ دوسری خلافت، کیونکہ پہلی خلافت کا دور تو شورش میں گزر گیا، جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا۔ ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار۔ کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے، اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر۔ یہ جو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے، توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے۔ وہ کہتے ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے، ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی یا زبور میں ہوگی یا توریت میں ہوگی یا تلمود میں ہوگی۔ اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی یہ تحریف ہو چکی تھی، یہ انہوں نے بدل دی تھی، ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے لغویات لکھے ہوئے تھے، حضرت داؤد کے بارے میں اتنا گند لکھا ہوا تھا جو منبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں سے دین، وہی اسرائیلی روایات جب قرآن میں تفسیر بن کے آئیں تو اب یہاں بھی یہ عقیدہ جنم لے گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا۔ ان کی ہاں کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ مجسم ہے۔ یہی روایتیں جب مسلمانوں میں آئیں تو انہوں نے لکھا کہ شب معراج رسول کہتے کہ میں نے اللہ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا جو سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ روایت اسلام میں کہاں سے آئیں؟ یہودیوں سے۔ اور یہودیوں کو مسند میں کس نے بٹھایا؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے جو منافق بن کے اسلام کے اندر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ مذہب یہودی کی پیداوار ہے، آؤ میں بتاؤں کون کون سا مذہب یہودی کی پیداوار ہے۔ یہ کعب احبار کون تھا؟ اب آؤ سنو کعب احبار کے جو پہلے دو شاگرد تھے وہ کون تھے۔ اہل سنت کتابیں بیان کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حقائق پہنچ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نوجوان بیٹھا، اس نے کل ہی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا مجلس کے بعد۔ یہ حقائق پہنچے نسلوں تک تاکہ انہیں ہم اچھے طریقے سے دعوت دے کر حق تک پہنچائیں۔ کعب احبار نے جو پہلے دو شاگرد بنائے ان میں سے پہلے شاگرد کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کعب احبار کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پہلا شاگرد جس کو باقاعدہ طور پر شاگردی سے بنایا وہ حضرت ابو ہریرہ تھے۔
دوسرا شاگرد عمرو بن عاص کا بیٹا تھا، اور ان دونوں میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ایک ابو ہریرہ، مسلمانوں کی سیاہ ستہ میں ایک کے پاس 5,500 حدیثیں ایک سے لی گئی ہیں، ایک سے 3,500 لی گئی، اور دونوں یہودی کے شاگرد ہیں جو کعب احبار سے پڑھ رہے تھے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں یہی کعب احبار جو ہے، اسے تیسرا خلیفہ بٹھا کے کہتا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، دیکھنا طریقہ ظلم دیکھنا، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کعب احبار کو بلایا تیسرے خلیفہ نے، اپنے تخت کے قریب اسے بہترین کرسی پہ بٹھایا، اور کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا کعب احبار سے کہ تم سے ایک شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اپنی کچھ دولت دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا صدقہ اور زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ صدقہ اور زکوٰۃ باقاعدگی سے نکالتا تھا، اب اس کے مال سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کعب احبار نے دربار میں یہ مسئلہ بتایا، ابو ذر غفاری چیخ مار کے اٹھا، اور ابو ذر غفاری نے پتھر اٹھایا اس طرف، اے یہودن کے بیٹے، تو بتائے گا اسلام کیا ہے؟ اے یہودیہ ماں کے بیٹے، تو بتائے گا قرآن کیا ہے؟ خبردار قرآن کی غلط تشریح نہ کر۔ حضرت ابو ذر غفاری نے قرآن کی تشریح کرنی شروع کر دی، اور کعب احبار کرسی میں بیٹھا رہا، اور جس کو نبی نے کہا تھا کہ زمین اور آسمان پہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اسے دھکے مار کے دربار سے نکال دیا۔ جاؤ، یہ میرا پیغام جہاں جہاں میرے اہل سنت بھائی ہیں ان تک پہنچاؤ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ زمین 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، جنت 4 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بار بار 4 کا لفظ کہا، 4 کا لفظ کہا، جن 4 صحابہ کے بارے میں رسول بار بار کہتے رہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اہل سنت میری زندگی کے آخری سانس تک کوئی نوجوان اپنے علماء سے لا کے بٹھائے پہلی 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کل کا کلمہ پڑھنے والے کوئی مصر کا گورنر، کوئی کوفے کا حاکم، کوئی بیت المال میں بیٹھا ہے، کوئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، ان جید شخصیات کے ہوتے ہوئے ہمیں بتایا جائے ان کو کوئی عہدہ کیوں نہیں ملا؟ ابو ذر کو مدینے میں کوئی باقاعدہ عہدے پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ سلمان کو کسی جگہ کا مشیر بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اسلامی لشکر پہلے خلیفہ کا دور تو نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ گئے، ایران تک لشکر گئے، روم تک لشکر گئے، کسی لشکر کی سربراہی علی نے کیوں نہیں کی؟ خاندان بنی ہاشم میں سے کوئی نہیں گیا۔ کیا یہ لڑنا بھول گئے تھے؟ کیا اب انہیں تلوار چلانی نہیں آتی تھی؟ کیا اب ابو ذر سچا نہیں رہا؟ کیا سلمان من اہل بیت نہیں رہا؟ پھر دونوں میں سے بریڈ فوڈ والوں ایک بات ہے، یا وہ 4 اس اہل نہیں تھے، یا پھر حکومت اس اہل نہیں تھی، یا پھر بتاؤ ان 4 میں یہ اہلیت نہیں تھی، یا پھر مانو کہ حکومت میں اہلیت نہیں تھی کہ وہ ان سے کوئی منصب لیتے۔ باقاعدہ طور پر پھر دوسرا نام وہب ابن منبع۔ وہب ابن منبع یہ بھی وہ شخص ہے جو یہودی سے مسلمان ہو کے آیا، اس کو باقاعدہ طور پر عزت دی گئی، اس کو باقاعدہ طور پر مسند میں بٹھایا گیا، اور اس سے حدیث بیان ہونی شروع۔ عبداللہ ابن سلام یہودی سے مسلمان ہو کے آیا، باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے اسے مسند علم میں بٹھایا، اس سے حدیثیں لی، اس سے تفاسیر قرآن کی لکھوائی، اور یہ سب کچھ مرتب ہوتا رہا، اور دین اور فقہ اہل بیت سے نہیں لی جا رہی، حتیٰ کہ اگلی حقیقت آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی۔ رسول 11 ہجری کو دنیا سے گئے، 100 سال تک مسلسل اسلام میں نبی کی حدیث بیان نہیں ہوئی۔ 100 سال 2 نسلیں گزر گئی۔ اب جو تیسری نسل آئی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، انہوں نے تو وہ یہودیوں والا دین لیا، اسرائیلی روایات لی، بدلی ہوئی تفسیریں، بدلی ہوئی حدیثیں، بدلی ہوئی فقہ۔ آج میں اہل سنت بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ضد چھوڑیں، خدا را تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں۔ آج تو میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں باقی اماموں کی فقہ مل رہی ہے، اہل بیت کی فقہ کہاں ہے؟ جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی،
جسے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ کوئی چھوٹی حدیث تھی کہ رسول کہہ رہے ہیں علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ حدیث نبی کو کیوں کہنی پڑی؟ موسیٰ کی تمثیل رسول سے نہیں، ہارون کی تمثیل علی سے ضرور ہے. چلے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ موضوع سے خارج ہو جاؤں گا، کہ جب موسیٰ طور پہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے. اگلی سطر آپ کی داد کے لیے کہنے لگاؤں، اور امت نے ہارون کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایک نبی ان کے درمیان موجود تھا، ایک نبی کا بھائی ان کے درمیان موجود تھا. یہ بھی جانتے تھے ہارون موسیٰ کا بھائی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ ہمیں اس کے حوالے کر کے گیا ہے. اتنا جاننے کے باوجود انہوں نے ہارون کے بدلے میں کوئی انسان سامنے نہیں کیا، کوئی قابل قدر بندہ سامنے لے کے آئے، کوئی اہل علم سامنے نہیں لے کے آئے. انہوں نے ایک جانور کی پوجا کرنی شروع کر دی. اللہ جب کسی قبیلے پر، کسی نسل پر قہر نازل کرتا ہے تو انہیں اپنی حجتوں سے نکال کے جانوروں کے آگے سجدے کروا دیتا ہے، انہیں سامری کے بچڑے کی پوجا شروع کروا دیتا ہے. خدا کا سب سے بڑا یہ قہر ہوتا ہے، خدا جب کسی امت پہ ناراض ہوتا ہے انہیں اپنی حجتوں سے محروم کر کے جانوروں کے آگے سجدہ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے. یہی وجہ تھی جب سلمان محمدی بازار سے گزر رہے تھے تو دربار میں کسی کی بیعت ہو رہی تھی. سلمان بھاگ کے علی کے پاس گیا، کہنے لگا یا علی اب گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں اس کی بیعت ہو رہی ہے. بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا. یہ سب حکومت سے پیار کرنے والے تھے. مجھے یہاں پر امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اور مجھے جملے یاد آ گئے یہاں پر بابا سائیں مخدوم سبتین نقوی صاحب کے. انہوں نے اپنی کتاب نور سبتین پہ لکھا ہے کہ ذات سے پیار کرنا اور ہوتا ہے، صفات سے پیار کرنا ہوتا ہے. صفت سے نہیں، ذات سے پیار کرو. صفتیں بدل جاتی ہیں، ذات نہیں بدلتی. ایک بہترین وکیل ہوتا ہے، جب تک وکیل ہے تب تک اس کی صفت ہے. وکالت چھوڑ دی، صفت ختم ہو گئی. طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خطیب ہے، ذاکر ہے، صفت سے پیار نہ کرو، ذات سے پیار. یہی وجہ تو علی نے کہا تھا کہ میں تیری صفت کی وجہ سے تجھ سے محبت نہیں کر رہا، کیا بات ہے، میں تو اس اہل ہے. اس جملے پر مجلس اجاز بھائی تمام ہو جائے. اللہ ارشد بھائی کو صحت دے. میں نے اس لفظ پہ کہ علی فرما رہے ہیں کہ تو اس اہل ہے. اب اتنا مجمع بیٹھا ہوا 2025 ہے، 12 سال کی میری اور آپ کی ملاقاتیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے کہ کون کس اہل ہے. کیا بات ہے، کوئی نہیں کسی کو سمجھتا کہ کون کس اہل ہے. یہ بہت زیادہ جاننے والا بھی اہلیت کو اتنا ہی جانتا ہے جتنی اہلیت ظاہر ہوتی ہے. کیا بات، کائنات آدم و عالم میں واحد علی ہے جس نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی. کسی نے اس کی اہلیت پہ بات نہیں. اس نے سجدہ بھی اسے کیا جسے اہل پایا. تو جو سجدہ کرنے سے پہلے اہلیت دیکھتا ہے وہ کسی نا اہل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور سائیں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ اس جملے کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، یقیناً جہاں بھی ہوں گے مالک کے پہرے میں. انہوں نے کہا تھا کہ جتنا دین ہے یہ مصطفیٰ کی صفات کا ہے. نماز
ذات مصطفیٰ سے نہیں ملی، صفات سے ملی، کیونکہ رسالت محمد رسول اللہ نبی کی صفت ہے، محمد نبی کی ذات ہے۔ دین رسالت سے ملا ہے، رسالت ذات نہیں ہے، رسالت صفت ہے۔ لوگوں نے نماز صفت سے لی ہے، روزہ صفت سے لی ہے، زکوٰۃ صفت سے لی ہے، حج صفت سے لی ہے، یہ جتنا دین ہے یہ صفتوں سے ملا ہوا ہے۔ تو آپ بتاؤ محمد کی ذات نے کیا دیا ہے؟ لوگوں نے جو دین لیا ہے یہ محمد کی صفات سے لیا ہے، اور جو محمد کی ذات ہے، علی محمد کی ذات کا نام ہے، حسن محمد کی ذات کا نام ہے، حسین محمد کی ذات کا نام ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی زہرا محمد کی ذات کا نام۔ اور ہم صفات سے پیار کرنے والے لوگ نہیں، ہم ذات سے پیار، صفات سے پیار کرنے والے لوگ آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، غسل ہوتا کیسے ہے۔ کیا بات ہے، صفات والے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کعبے کے طواف کے چکر اتنے کیوں ہیں، زکوٰۃ اتنی کیوں دی جاتی ہے۔ لیکن جو ذات سے محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں علی کی بیعت کیوں نہیں کی، کیا بات ہے، حسن سے بیعت کیوں مانگی، کیا بات، حسین سے سوال کیوں کیا۔ ہم ذات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم صفات کو ماننے والے صرف نہیں، ہم صفات کے ساتھ ذات کو ماننے والے۔ اب یہ پورے کا پورا جو دور تھا، یہ دور اتنا نجس اور اتنا ناپاک ہو چکا تھا کہ الہی نظام کے مقابلے پر باقاعدہ ایک نظام ترتیب دے دیا گیا تھا۔ اب وقت بڑا تمام ہو رہا ہے اور اتنا میٹر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 مجلسوں میں کہاں جاؤں گا۔ مجھے یاد یہ تھا کہ میں اس مجلس کو آج یہیں پر تمام کروں اور کل جناب سیدہ کے خطبے پہ آ کے اگلی 2 مجلسیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے۔ بس یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ پہلے خلیفہ کا دور ہے اور پہلے خلیفہ کے دور میں خالد بن ولید ایک لشکر لے کے جاتا ہے، ایک جنگ یرموک کے لیے جب لشکر نکلتا ہے، تو جب یہ نکلتا ہے تو اسے عراق میں جہاں پہ آج کربلا ہے، کربلا سے آگے جائیں تو ایک جگہ عین التمر، جب یہ عین التمر، عین کنویں کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں، کوئی کھجوروں والا کنواں تھا جس کی وجہ سے جگہ مشہور ہے عین التمر۔ وہاں پر خالد بن ولید کو گزرتے ہوئے ایک کلیسا ملتا ہے، ایک چرچ ملتا ہے جس کا باہر دروازہ بند ہوتا ہے، لاک لگا ہوتا ہے۔ وہ اس تالے کو توڑتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے تو اندر 40 بچے بیٹھے ہوئے، اور وہ 40 بچے جو تھے وہ آسمانی دیگر کتابوں کے حافظ تھے، عیسائی تھے اور ان کو آسمانی صحیفے زبانی یاد تھے، اور وہ صرف رومنز یا عبرانی نہیں بولتے تھے، وہ عربی بھی جانتے تھے۔ یہ ان 40 بچوں کو گرفتار کرتا ہے اور 40 بچوں کو گرفتار کر کے، آپ اس کو بھی گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ لکھے گا عین التمر کا واقعہ تو آپ کو پوری ڈیٹیل نیچے آ جائے گی۔ یہ ان 40 بچوں کو لے کے مدینے آتا ہے اور مدینے آ کر یہ 40 بچے مدینہ کے بڑے گھروں میں غلام بنا کے دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ 40 بچے جو عیسائی تھے، جنہیں آسمانی یعنی کہ کسی عیسائی مدرسے سے لے کے آیا تھا اور ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، عیسائی تعلیمات کو جانتے تھے، اور اس معاشرے میں آ گئے، ایسے ماحول میں آ گئے جن کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ان بچوں کو مسلمان کیا گیا، ظاہری طور پر ان کو بتا دیا گیا کہ یہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے اندر آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ انہی 40 نے بڑے ہو کے اسلام پہ فتوے دیے، یہ 40 کے 40 اسلام کے سکولر بنے ہیں۔ اب اگلا سچائی سنیے گا، رسول کے بعد جو سب سے پہلی کتاب سیرت کی لکھی گئی ابن اسحاق، ابن اسحاق کا جو دادا تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا۔ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ابن اسحاق والی کتاب، وہ اس کا دادا یسار جو تھا، اسحاق کا جو باپ تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا جو عیسائی تھے اور انہیں مسلمان بنا کے مدینے میں لایا گیا تھا، اور انہیں مدینے میں مسند علم میں بٹھا دیا گیا کہ تم عربی بھی اچھی بول لیتے ہو اور کتابوں کا علم بھی تمہارے پاس ہے، تو تم تفسیر بیان کر دیا کرو۔ ان سے جو تفسیریں لیں، انہی کی نسل میں آنے والے نے مسلمانوں کی سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھی۔
ابن حزام سے عمر بن عبدالعزیز نے جب اسلامی سیرت کی کتاب لکھوائی تو یہ حقائق ہیں کہ اس کو اتنا نوازا گیا کہ اس کی جو منتھلی سیلری اور تنخواہ تھی وہ 3000 دینار تھی، جو آج کے مطابق $50,000 بنتی. اس کو مہینے کا $50,000 دیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا کہ تم نے وہ سیرت لکھنی ہے جس میں اہل بیت کا لفظ بھی نہ ہے. یہ ابن حزام کی سیرت ہے جو اس نے لکھی، جو زہری سے بٹھا کے لکھوائی گئی. یہ وہ سیرت ہے جس میں اسے کہا گیا کہ یاد رکھنا اس میں کہیں کسی بھی جگہ پر صرف علی نہیں، عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ بھی نہ ہے. یعنی کہ ان کو صرف اہل کساء نہیں، خاندان اہل بیت میں عبداللہ ابن عباس بھی بارے میں نہیں تھا، کیونکہ اموی تھے نا، اور عباسیوں کے ساتھ دشمنی بھی تھی. حضرت عباس کی جو عباس ابن عبداللہ کی نسل جو عباسی بننے تھے ان کے ساتھ دشمنی بھی تھی. انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی نہیں چاہیے. معاویہ بن ابو سفیان نے مدینہ میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ. عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا جید تھا، اتنا بڑا مفسر تھا، اسے بلایا اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو ابھی تک علی کے فضائل پڑھتا ہے، خبردار آج کے بعد میں تم سے علی کے فضائل نہ سنوں. ابن عباس کا جملہ اہل سنت تاریخوں میں ہے. جب معاویہ نے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے زبان سے علی کے فضائل نہ سنوں، ابن عباس نے کہا کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں قرآن نہ پڑھوں؟ کیا بات اور اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس 23,000 حدیثیں وہ تھیں جو میں نے کانوں سے علی کی شان میں زبی سے سنی تھی. اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی، اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی ہیں. یعنی کہ وہ 100 سال حدیث کے پابندی، بس آپ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، 100 سال حدیث بیان کرنے پر پابندی، 100 سال کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں سے لکھوائی سیرت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنے فضائل پہنچ گئے ہیں. کہ ہم منبر پہ ہلکا سا پڑھتے ہیں. یہ جو ہم منبر سے پڑھ رہے ہیں یہ پابندیوں کے بعد آنے والے فضائل، یہ پابندیوں سے نکلے ہوئے فضائل. اور نبی کو پتا تھا یہ علی سے بغض رکھتے اور نبی ان تک علی کے فضائل پہنچاتے کیسے تھے. نبی نے ایک دن مولا امیر المومنین سے کہا، یہ اہل سنت کتابوں میں واقعہ آیا ہوا ہے، نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ علی تم صبح جانا اور آبادی سے باہر جا کے سورج تم سے کوئی بات کرے گا. نبی نے نا مسجد میں اونچی آواز میں علی سے یہ بات کہی. جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سنا. اب وہاں سے نماز تمام ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے سن بھی رہے تھے. اس نے کہا کہ سورج تم سے بات کرے گا. یہ کیا ہو گیا؟ سورج علی سے بات کرے گا. صبح چلتے ہیں. اب اگر کسی کو پتا چلے کہ صبح سورج نے بولنا ہے تو کتنی دنیا دیکھنے کے لیے جائے گی. ڈھیر لگ گیا لوگوں کا. گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں سورج علی سے کیا بات کرتا ہے. سورج طلوع ہوا. علی نے فرمایا السلام علیکہ، تم پر سلام ہو. سورج کی آواز ہے علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو. سورج نے کہا علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو. سورج غالی ہو گیا. بندے دوڑے رسول کی طرف. انہوں نے کہا آپ نے سورج کو آپ نے کہا تھا علی سے بات کر. یہ کیا؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سورج نے علی کو اول کہا ہے، آخر کہا ہے، ظاہر کہا ہے، باطن کہا ہے. اول تو اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ. یہ سورج نے علی کو وہ کیوں کہا جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں؟ سورج علی کو وہ کہہ رہا ہے جب اللہ کو کہتے ہیں. رسول میں سنو 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 میں بتاتا ہوں سورج نے کیا کہا ہے. سورج نے علی کو اول اس لیے کہا ہے کہ علی وہ اول ہے جس نے میری تصدیق کی ہے، اور سورج نے علی کو آخر اس لیے کہا ہے کہ علی ہی وہ آخر ہے جس کے زانوں پہ میرا سر ہوگا. اسے ظاہر اس لیے کیا ہے کہ اس نے ظاہر ہو کے میری مدد کی ہے. اسے باطن اس لیے کہا ہے اس نے خاموشی سے بھی میری نصرت کی ہے.
انہوں نے کہا اچھا اول آخر ظاہر باطن کا ترجمہ یہ تھا. ان کے سانس مناسب ہوئے, اٹھ کے جانے لگے اور سلمان و ابو ذر رسول کے پاس آ گئے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں سورج نے یہی کہا تھا؟ فرمایا انہیں یہ بتایا ہے, اس نے وہی کہا تھا جو تم نے سمجھا. اللہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو, یہ ان کے لیے. خود فرمان ہے نا, معصوم کا فرمان ہے, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق. رسول نے فرمایا ان کے لیے بتایا. یہی تو وجہ ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک تفسیر اس کے 70 ظاہر ہے 70 باطن. دنیا ظاہر میں الجھی ہوئی ہے اور علی باطن میں چھپا ہوا ہے. تم قرآن کے صفحات سے علی ڈھونڈ رہے ہو, علی قرآن کی روح کے اندر ہے. اتنی پابندیوں کے باوجود یہ دین ہم تک پہنچ گیا, علی کے فضائل ہم تک پہنچ گئے, کیونکہ رسول بہانے ڈھونڈتے تھے علی پڑھنے کے لیے. رسول کو پتا ہوتا ہے جیسے میں نے ممبر پہ علی پڑھنا اور سامنے چہرے بگڑ جانے, کل کو مسجد میں رش کم ہو جائے گا, لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ علی برداشت نہیں کرتے. اب رسول بہانے, میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے, ایک ایسے میں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے جس میں رسول اللہ نے بہانوں سے علی پڑھا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ سورج کو سلام کر دینا. رسالت میں آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کاروبار کر رہے ہیں, منافع نہیں ہو رہا, ہمارے لیے کوئی دعا فرمائیں. رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا آج صبح اس نے بیچا بھی کچھ نہیں, خریدا بھی کچھ نہیں, اور کمایا بھی اتنا ہے کہ اللہ نے اس کا سرمایہ اپنے عرش پہ محفوظ کر لیا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابھی جو مسجد کے دروازے کے آگے سے گزرے گا. ان کی نظریں چلی گئی. کون ہو سکتا ہے وہ؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, جلدی نہیں کرنی. نظریں ان کی دروازے پہ تھی, کون ہوگا؟ جب انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک غریب صحابی انصاری, پھٹے ہوئے کپڑے, وہ مسجد کے آگے سے گزر گیا. اس کو گزرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے رسول کی طرف دیکھا, رسول نے کہا یہی ہے. نشانی کیا بتائی تھی؟ اس نے بیچا بھی کچھ نہیں, خریدا بھی کچھ نہیں, تجارت اتنی اچھی کی ہے, اتنا نفع ہوا ہے اس کو کہ اللہ نے اس کے نفع کو اپنے عرش پہ بھی محفوظ کر لیا. انہوں نے کہا اس کے حالت تو نہیں بتا رہی, یہ کوئی منافع کما کیا ہے. دوڑے اس کی طرف, اب یہ بہانہ ہے علی پڑھنے کا. دوڑے اس کے پیچھے, اس کو جا کے کہنے لگا رک, صبح کچھ بیچا ہے؟ کچھ نہیں. خریدا ہے؟ نہیں. آج تو نے کیا ایسا کیا ہے جو نبی کہہ رہے ہیں تو نے بہت کچھ کمایا ہے. اس کا بازار کی طرف جا رہا تھا, سوچ رہا تھا وہیں سے کچھ خریدوں گا, وہیں پہ کچھ بیچ دوں گا. جیب میں ہاتھ ڈالا, میرے پاس کچھ خریدنے کے لیے نہیں تھا. میں نے کہا جب خریدنا نہیں تو پھر بیچنا کیسا. بازار کی طرف جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال آیا, بازار میں بھی جا کے اپنا دل ہی خراب کرنا, جاؤ مسجد میں جا کے علی کی زیارت کرو. جاتا ہوں, جا کے علی کی زیارت کرتا ہوں. مسجد میں گیا, علی بیٹھے ہوئے تھے, بس ایک لمحے کے لیے علی کو دیکھا ہے, آنکھوں نے زیارت کی, وہیں سے واپس پلٹے. یا رسول اللہ یہ تو علی دیکھ کے آیا ہے. فرمایا علی کو ایک دفعہ دیکھنا ایسا بہترین تجارت ہے جس کا نفع اللہ عرش میں محفوظ رکھتا ہے. ان کا صرف علی کو دیکھنا اتنی بڑی ثواب ہے. رسول اللہ سنو, علی کو صرف دیکھنا 1000 نبیوں کی زیارت سے زیادہ افضل ہے. ان کا علی کو صرف دیکھنا, فرمایا ایک مرتبہ زبان سے علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. ان کا یا رسول اللہ صرف علی کہنا, فرمایا ایک بار زبان سے علی کا نام نکالنا 700 قرآن جو میں محمد نے پڑھا ہو.
چہرے کی رنگت بدل گئی. یہ سوال کرتے گئے, نبی فضائل پڑھتا گیا, سوال کرتے گئے, نبی فضائل پڑھتا گیا, حتیٰ کہ بے ساختہ یہ اٹھ کے یہ کہتے ہوئے دربار رسالت سے نکلے, یہ تو علی کے عشق میں مجنون ہو چکا ہے, علی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے. یہ بہانے تھے رسول کے پاس علی پڑھنے کے. کیسے علی پہنچایا. بس یہ جو اتنا بڑا سسٹم بن چکا تھا ولایت علی کو روکنے کے لیے, اس اتنے بڑے سسٹم کے اندر, اتنے بڑے نظام کے اندر اس دیوار کو گرانے کے لیے اللہ کو زہرا کی ضرورت پڑی. فاطمہ میں تمہیں کبھی گھر سے باہر جانے کو نہ کہتا, اب تو جا تاکہ علی کی ولایت محفوظ ہو سکے. پہلی بار گھر سے آئی ہے, اس شان سے آئی ہے. 2 مجلسیں رہ گئیں اور میں روزانہ جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ایک دن نہیں روئی جو میں ایک ہی دن شہادت کے اندر سارے مصائب پڑھ دوں. نبی کے بعد جتنے دن زندہ رہی ہے صرف روتی رہی. ہم میں سے ہر کوئی ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں موت بھی دیکھی ہے اور مصیبت بھی دیکھی. میری بول کے گواہی دینا, سگی ماں, سگا باپ, بیٹا, بہن, بھائی, کوئی رشتہ دار مر جائے, ایک رات رو لیتا ہے بندہ, 2 راتیں رو لیتا ہے, 3 راتوں کے بعد صبر آ جاتا ہے. اتنا ستایا ہے امت نے فاطمہ, ایک لمحہ خاموش نہیں ہوئی. اور میں منت کر کے کہوں گا کہ جتنی دن میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھوں, کوشش کرنا اپنی آواز اونچی کر کے رونا, اس لیے کہ اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے. آپ مجھ سے پوچھے کہ زہرا اونچی آواز میں کیسے روتی. اگر زہرا آواز اونچا کر کے نہ روتی, مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے, یا علی فاطمہ کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. اتنی اونچی آواز میں روتی تھی زینب کی ماں, مدینے کے لوگ تنگ آ گئے. عرب کے لوگ اونٹ پالتے تھے. اگر اونٹنی کا بچہ صحرا میں رہ جاتا, وہ صحرا میں اتنا چیختی تھی, اتنا چیختی تھی, دور دور تک صحرا میں اس کی آواز جاتی. دور رہنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی اونٹنی کا بچہ رہ گیا ہے. جناب سیدہ کے نوحے پہ ہے, رسول کے جانے کے بعد مدینے میں ایسے روئی ہے جیسے صحرا میں اونٹنی بچے کی جدائی میں روتی ہے. چیخے مار مار کے رویا کر. بابا کے بعد سیدہ تنہا رہ گئی. جناب سیدہ رسول کے بعد جو پہلی بار بی بی کی چیخوں کی آواز مدینے میں گئی, وہ تب ہے جب بلال حبشی نے رسول کے بعد پہلی بار جا کے گلدستہ اذان پہ کہا, اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نے حسرت کر کے کہا تھا بلال اذان دے. جو ہی بلال نے رسول کا نام لیا, زہرا کی چیخیں بلند ہوئی. دوڑتے ہوئے حسنین مسجد میں گئے, آواز آئی, بلال آہستہ اذان دے, آہستہ اذان دے. تیری اذان سن کے ہماری اماں بے ہوش ہو گئی ہے, ہماری ماں فاطمہ کو غش آ گیا ہے. اے زہرا بی بی, تیرے مصائب پڑھتے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. بی بی, جیسے تو نے مدینے میں بابے کا نام سنا, کربلا میں جب اکبر کی اذان کی آواز آئی ہے, زینب کی آواز آئی ہے, کوئی اکبر سے کہے اونچی اذان دے, میری سغرا مدینے میں سن رہی ہے. ایک مشکل اذان تھی جو زہرا نے بلال کی زبان سے سنی, ایک مشکل اذان تھی جو سیدانیوں نے اکبر کے لہجے میں سنی. ایک دن جناب سیدہ نے روتے ہوئے مولا علی سے کہا, یا علی, آپ نے جب میرے بابا کو غسل دیا تھا, میرے بابا کے بدن میں کرتا تھا, کیونکہ رسول کو کرتے سمیت غسل دیا گیا. فرمایا وہ پیرہن مجھے دے سکتے ہیں؟ امیر المومنین وہ پیرہن لے کے آئے. بی بی زہرا نے آنکھوں سے لگا,
مولا امیر المومنین کہتے اتنا روئی زہرا، اس کے بعد میں نے وہ کرتا چھپا لیا، اس کے بعد میں وہ کرتا زہرا کو دکھاتا نہیں تھا کہ زہرا اس کرتے کو دیکھ کے اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں یہ اہل بیت کے مصائب ہر نسل میں بدلتے ہیں، صرف نام تبدیل ہوتے ہیں، مصیبتیں ایسی رہتی ہیں۔ زہرا ہمیشہ ہاتھوں میں بابے کا کرتا لیتی تھی جس میں بابے کو غسل دیا گیا تھا۔ شام کے زندان میں رو کے سکینہ کہہ رہی تھی سجاد مجھے ایک بار بابے کا وہ لباس لا دے، مجھے بابے کا وہ امامہ لا دے جس میں میرے بابا نے آخری سجدہ کیا۔ سکینہ کے ہاتھ میں بابے کا لباس، رباب کے ہاتھ میں اصغر کا کرتا۔ بس صدات و غیر صدات آج میں نے پڑھنا ہے سیدہ کی شہادت کا پہلا مرحلہ۔ نجف میں جاؤ امیر المومنین کی قبر پہ، زیارت کا پہلا جملہ السلام علیک یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم تم پر ہمارا سلام۔ کیونکہ زائر اپنی زیارت کا آغاز نجف سے کرتا ہے اور پھر کربلا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ آیا ہوا زائر اول مظلوم سمجھ کے روتا ہے، وقت اگر علی مظلوم ہے تو حسین کون ہے؟ علی مظلوم ہے تو عباس کون ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ سب سے بڑا مظلوم حسین ہے۔ علی تو فاتح بدر و خیبر تھا، علی تو سیف اللہ ہے، پھر علی کی ذری پہ اول مظلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ میں جملہ کھول کے پڑھوں گا میں خود عزادار ہوں، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ میں جملہ چھپا کے پڑھوں گا، میرا اشارہ سمجھ لینا، میرے اشارے کو سمجھنا، میرے اشارے کو اس سے آگے مجھے پڑھنے میں مجبور نہ کرنا۔ میں تمہیں بتاؤں علی اول مظلوم کیوں ہے۔ سکینہ کو تماچا لگا تھا عباس کے گرنے کے بعد، عباس گھوڑے سے گرا تو سکینہ کو تماچا لگا، حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو سکینہ کو تماچا لگا، اکبر کے سینے میں برچھی لگی تو سکینہ کو تماچا لگا۔ حسین اول مظلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین کے جانے کے بعد سکینہ کے چہرے پہ تماچا لگا۔ علی زندہ تھے جب زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آیا، رو کے گری یا علی میرا کان زخمی ہو گیا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ اللہ ان اونچی آوازوں پہ رحم فرمائے، جناب زہرا تیرا رونا قبول کرے، سیدہ تم اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار جناب سیدہ کی گواہی دینے والوں میں فرمائے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، جناب زہرا کے جانے کے بعد مدینے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی آپس میں بحث ہو گئی۔ کہتے مرد سب سے زیادہ غریب کب ہوتا ہے؟ ایک نے کہا تب ہوتا ہے جب وہ مقروض ہو جائے اور قرض لینے والا دروازے پہ آ جائے۔ دوسرا کہتا نہیں مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اولاد مر جائے۔ تیسرا کہتا نہیں مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اللہ اس پہ رزق کے دروازے بند کر دے۔ سارے اکٹھے ہو کے علی کے پاس آئے، یا علی آپ ہمیں بتائیں مرد سب سے زیادہ غریب کب ہوتا ہے؟ علی فرماتے مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اس کی زوجہ زخمی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ مشیت میں بدے ہوئے ہو۔ میں تمہیں آخری مجلس میں سناؤں گا علی کے نوحے، میں تمہیں آخری مجلس میں سناؤں گا مولا علی کے زخم۔ امیر المومنین جن ہاتھوں سے زہرا کو قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد علی کے دونوں خالی ہاتھ باہر آئے۔ علی نے خالی ہاتھ آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ گوار رہنا علی اکیلا ہو گیا ہے، آج علی کی موسنا چلی گئی ہے، آج میرے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بس آج مجھے پڑھنی ہے سیدہ کی پہلی شہادت۔ دربار میں زخمی پہلو کے ساتھ گئی تھی، یہ ذہن میں رکھنا۔ فتح مانگنے پہلے نہیں گئی، رسول کے قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی جب دروازے پہ مسلمانوں کا ہجوم۔ کسی نے جا کے دربار میں بتایا کہ علی کے گھر میں اجتماع ہو رہا ہے۔ انہوں نے پہلے ایک غلام کو بھیجا۔ میں کتاب سلیم سے پڑھ رہا ہوں یہ جملے، کتاب سلیم سے بھی پڑھ رہا ہوں، اور ایک خط ہے جس خط کا تذکرہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر شام گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، اسے جا کے یزید سے کہا، اس نے کہا تو نے مار جو دیا تھا رسول کا بیٹا، یہاں تک ظلم کر کے خاموش رہ جاتا۔ مجھے مدینے میں خبر پڑی تو رسول زادیوں کو بازاروں میں لے کے پھرا تھا،
تو نبی کی بیٹیوں کو شرابیوں کے درمیان سے گزارتا رہا ہے. حد کر دیا تو نے یزید. جب عبداللہ ابن عمر نے کہا تو یزید نے جب دیکھا کہ یہ میری توہین کر رہا ہے, اس نے اپنے غلام سے کہا جا اندر جا, مجھے صندوق لا کے دے. اس نے صندوق کھولا, اس نے اس میں سے کالے رنگ کا ایک تھیلی کے اندر سے ایک چمڑے کا خط نکالا اور اس کے منہ پہ مارا. کہنے لگا یہ خط پڑھ. اس نے کہا اس خط میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خط وہ ہے جو تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا, جس میں اس نے لکھا تھا جب ہم نے زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی. مجھے بول کے بتا, نبی کی بیٹیوں کو سر ننگے بازاروں میں لے کے جانا بڑا جرم تھا. اس کی ابتدا تیرے گھر سے ہوئی ہے, میرے گھر سے نہیں ہوئی. اس خط کے اندر بھی پورا واقعہ لکھا ہے. اور پھر میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں, کتاب سلیم جو مذہب جعفریہ کی پہلی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو رو نہ رو, تیرا مقدر ہے. میں زہرا کی شہادت شروع کرنے لگا ہوں. 40 لوگوں کا ہجوم زہرا کے دروازے پہ آیا. انہوں نے دروازے پہ زور زور سے دستک دینی شروع کی. اندر سے جناب فضا آئی, آواز کہتی انا جاریۃ الزہرا, میں زہرا کی کنیز ہوں. اس دروازے پہ اونچی آواز میں شور نہ کرو. اندر علی اور علی کی زوجہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے, اندر حسنین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی دروازہ جہاں نبی اجازت مانگتے تھے. کسی نے باہر سے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. آگ کا لفظ زہرا کے کان پہ آیا. سیدہ نے ایک دفعہ علی کی طرف دیکھا, سیدہ نے دیوار پہ ہاتھ رکھا. سیدہ چلتی چلتی دروازے پہ آئی. دروازے پہ آ کے سیدہ باہر والے بندے سے مخاطب ہوئی. سیدہ دیکھ دی پہلے میری کنیز فضہ تم سے مخاطب تھی, انا فاطمہ بنت محمد, اب میں خود فاطمہ تم سے مخاطب ہوں. خبردار میرے دروازے کے آگے شور نہ کرو. تمہیں نہیں پتا اس دروازے پہ نبی اجازت مانگتے تھے. باہر سے کسی کی آواز آئی, فاطمہ عورتوں والے بہانے نہ کر, علی کو گھر سے باہر نکال ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی دیکھ دی بھول گئے تم قرآن کی آیتیں. اللہ نے اس دروازے کی حرمت کا حکم دیا ہے. اس نے خالد بن ولید کو اشارہ کیا, اس نے ایک لکڑی کو آگ لگا کے دروازے میں پھینکی. دروازے پہ شعلے لگنے شروع ہوئے. دروازے کے شعلے بی بی کو شہر میں نظر آئے. بی بی کی آواز ہے کیا تم نے میرے دروازے کو آگ لگا دی ہے؟ زہرا کے دونوں ہاتھ دروازے کے اوپر تھے. میں غلط پڑھوں, زہرا مجھے معاف نہ کرے. کسی نے باہر سے اپنی ٹانگ کے ساتھ دھکا مارا, چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا. زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی, یا اس نے دروازے کو زور سے بند کیا؟ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. لوہے کی میخیں زہرا کے پہلو میں چلی گئی. بی بی کا ایک ہاتھ باہر آیا, کلفت نے تازیانہ نکالا, اس نے زہرا کے بازو پہ تازیانہ مارا. زہرا کی آواز ہے یا علی, میرا موشن شہید ہو گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. نہیں پڑھے جاتے زہرا کے مصائب, نہیں پڑھا جاتا بی بی کا قتل. آج میں پہلا قتل پڑھوں گا, کل میں پڑھوں گا نبی کی بیٹی کا دربار جانا, آخری مجلس میں پڑھوں گا زہرا کے جنازے کا آدھی رات کو اٹھنا. جو سنی بیٹھے میں اہل سنت کتابوں سے دکھانے کو تیار, زخمی ہو گئی. مجھے مجمع میں بیٹھے ہوئے سیدوں کا خوف نہ ہوتا, پردے میں بیٹھا میرے وقت کا امام نہ ہو. میرے مولا مجھے معاف کر دینا. پسلیاں کیسے ٹوٹی میں نہیں پڑھ سکتا, میں نہیں پڑھ سکتا. جب یہ اندر داخل ہوئے ہیں, کتاب سلیم کہتی ہے دیوار اور دروازے کے درمیان تھی زہرا. لیکن جب 40 لوگ اندر داخل ہو گئے, انہوں نے دروازہ چھوڑا, زہرا زمین پہ گر پڑی. زہرا زمین پر گری تو پسلیاں سلامت تھی. اس سے اگلا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا. جب گری تھی تو پسلیاں سلامت تھی, اٹھنے سے پہلے پسلیاں زخمی ہو گئیں. بس میں تمہیں ایک اشارہ کر دیتا ہوں, قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑے تھے. اس سے آگے نہ مجھ سے سننا ورنہ میرا اپنا جگر پھٹ جائے گا. گھوڑوں نے قاسم کی لاش پامال کی. نبی کی پردہ دار بیٹی زمین پہ گری. ہجوم صحن کے اندر داخل ہوا. علی نے گری ہوئی زہرا کو دیکھا. علی نے پکڑا اس شخص کا گریبان, زمین پہ مارا. علی نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے تلوار نکالی, کیونکہ پہلی بار علی نے زہرا کو ایسے دیکھا تھا.
ادھر علی کی تلوار ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی کی آواز ہے، یا علی میرے بابا سے کیا وعدہ یاد ہے؟ علی نے تلوار اپنی نیام میں رکھی، علی نے پاؤں وہاں سے اٹھا لیا، علی کا پاؤں اٹھنا تھا، انہوں نے علی کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا، حوصلہ کیوں آ گیا؟ ان میں حوصلہ کیسے آیا؟ انہیں پتا تھا علی لڑے گا نہیں، یہ سازش لے کے آئے تھے، ہم اتنا بڑا حملہ کریں گے، علی بدلہ لینے کے لیے تلوار نکالے گا، ہم لشکر کے ساتھ علی کے گھر پہ حملہ کر دیں گے، ہم اہل بیت کو علی سمیت گھر کے اندر قتل کر دیں گے، مشہور کر دیں گے، حکومت کے حصول کے لیے دونوں لڑ پڑے، نبی کے ساتھیوں نے نبی کا خاندان مار دیا، رسول نے کہا اے علی میرے بعد ایسا واقعہ ہوگا، اے علی تمہیں میری نبوت کی قسم ہے، اے علی میں نے بڑی مشکل سے اسلام پھیلایا، اے علی تیرے بابا نے تیرے دادا نے بڑی محنت کی ہے، اے علی یہ نبیوں کا ورثہ ہے، اے علی میرے بعد خاموش رہنا، اے علی میرے بعد صبر کرنا، اے علی تمہیں میرا صبر میری زہرہ یاد کروائے گی۔ زخمی زہرہ نے کہا بابے کا وعدہ، علی کی تلوار نیام میں آ گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب علی نہیں لڑے گا، یہ ملعون اٹھے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، روایت پوری سن لینا، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی، یہ علی کو کھینچ کے دروازے کی طرف لے کے جا رہے تھے، ماں زخمی تھی دروازے کے پاس، بابا صحن سے گزر رہا تھا، دو بیٹیاں حسین کے پیچھے کرتا پکڑ کے رو رو کے کہہ رہی تھی حسین باہر نہ جانا، حسین ہمیں تیرا بڑا آسرا ہے، حسن کوئی میری ماں کو اٹھا دے۔ جناب سیدہ نے دیکھا امیر المومنین کے گلے میں رسی آئی، جو سید بیٹھے ہیں میں یہاں چھپا نہیں سکتا، زہرہ زخمی حالت میں ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آئے تھے، زہرہ کونیوں کے بل چلی، یہ باہر والے دروازے کے قریب پہنچے تھے، بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ علی کی ابا میں رکھا، بی بی علی کو روک رہی تھی، یہ علی کو کھینچ رہے تھے، کسی نے دیکھا کہ علی چل نہیں رہے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ علی کے قبا کے اندر زہرہ کا ہاتھ ہے، میں غلط پڑھوں زہرہ معاف نہ کرے، مجھے معاف کر دینا سیدو، اس بے غیرت نے لوہے کی نیام زہرہ کے ہاتھ میں ماری، زہرہ کی آواز ہے یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، یا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، یا علی میرا بازو زخمی ہو گیا۔ یہ علی کو لے کے مسجد کی جانب چلے، سیدہ کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی، بازو زخمی ہو چکا تھا، ہاتھ ٹوٹ چکا تھا، میں نے صرف یہ زخم پڑھا ہے، یہ زخم پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، جو دیکھ کے سن رہے ہو تم گھر بستر تک روگے، اگلا اشارہ سن لینا، میں نے ابھی یہ زخم نہیں پڑھا، بس اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس بندے اور علی کے درمیان زہرہ کھڑی تھی، علی کی پیچھے سے آواز آئی زہرہ درمیان سے ہٹ جا، زہرہ درمیان سے ہٹ جا، بی بی رو کے کہتی نہیں یا علی میرے بابا کو بچانے کے لیے تو ہجرت میں بستر پہ سویا، یا علی آپ کبھی بدر میں لڑے، آپ کبھی احد میں لڑے، آپ کبھی خیبر میں لڑے، آپ کبھی خندق میں لڑے۔ زخمی زہرہ نے روتے ہوئی آنکھوں سے علی کی طرف دیکھے گا، یا علی میری مجبوری ہے، میرا بھائی کوئی نہیں ہے، آج محمد کا کوئی بیٹا ہوتا تجھے اکیلا نہ چھوڑتا، میں محمد کی بیٹی ہوں، میں تیرا دفاع کرنے کے لیے درمیان میں کھڑی ہوں۔ ادھر زہرہ درمیان میں کھڑی تھی، یا کسی ملعون کا ہاتھ اٹھا، سیدہ کی آواز آئی یا علی، یا علی میرا در زمین پہ گر گیا۔ بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، جب سیدہ کو لے کے یہ مسجد کی جانب پہنچے، علی کو لے کے مسجد کی جانب گئے، زخمی حالت میں بی بی نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، یہ مصائب کی روایت آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، زخمی حالت میں مسجد کے دروازے پہ آئی، ایک ہاتھ میں حسن، حسین زخمی، رسول کی قمیض کاندھے پہ، بی بی کی آواز آئی خبردار علی کو آزاد کرو،
ورنہ مجھے قسم ہے اپنے بابا کی، میں ابھی اپنے سر کی چادر اتاروں گی، میں رسول کا کرتا سر پہ رکھ کے بددعا کروں گی۔ یہ جملہ کہہ کے جب بی بی نے دیکھا انہوں نے علی کے گلے سے کپڑا نہیں نکالا، سیدہ نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے قبر رسول کی جانب چلی، ادھر زہرا قبر رسول کی جانب چلی، ادھر مدینے میں زلزلہ آنا شروع ہوا، مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا، انہوں نے قیامت کے آثار دیکھے، انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکالی، علی دوڑتے ہوئے زہرا کے پیچھے آئے، علی کی وجہ زہرا بددعا نہ کرنا، زہرا بددعا نہ کرنا، روتی ہوئی زہرا محمد کی قبر پہ گر گئی، رو کے کہتی دعا کر تیری زہرا کو موت آ جائے، اور آج میرا گھر لٹ گیا، میرا دروازہ جل گیا، میرا پہلو زخمی ہو گیا، میرا محسن مار دیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، میری انگلیاں شہید، ماتم